بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا در کھلا ہوا ہے. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, توبہ کر لو, توبہ کر لو. میرے پاس کوئی مضمون نہیں, یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں, اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں, کوئی مضمون نہیں ہے. بس میں ایک فریاد کرتا ہوں, بس کرو, بس کرو, بس کرو, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو, کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو, کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو, کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو. آ جاؤ, آج ہم توبہ کر لیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید. آؤ آؤ, تم توبہ کرنے آؤ, میں کیا کروں گا. ہائے ہائے, ماں ناراض ہو جائے یا منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے, باپ ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ, وہ گالیاں دیتا ہے. بھائی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ, وہ دروازہ نہیں کھولتا. اور اللہ کو منانے جاؤ جو رب العالمین, جو احکم الحاکمین, جو خیر الفاتحین, جو خیر الناصرین, جو خیر الفاصلین, جو خیر الغافرین, جو ارحم الراحمین, جو اول الاولین, جو آخر الاخرین, جو ذو القوة المتین, جو راحم المساکین, جو ارحم الراحمین, جو مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, المقسط الجامع, فعال لما يريد, يفعل ما يشاء, رب السماوات والارض, رب المشرق والمغرب, رب المشرقین ورب المغربین. کتنا بڑا بادشاہ, اتنی بڑی سلطنت والا, له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اتنا طاقتور کہ يدبر الامر من السماء الى الارض. اتنی طاقت والا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. اللہ کا لہجہ سنو, اس کی پکار سنو, اس کا تکبر دیکھو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. اے گلستان والو, تم اللہ کے فقیر ہو, اللہ بے نیاز ہے. واللہ هو الغنی, اللہ غنی ہے, صمد ہے, بے نیاز ہے, قادر ہے, قادر ہے, جابر ہے, مہیمن ہے, قدوس ہے, سلام ہے, مومن ہے, مالک الملک ہے, عزیز ہے, جبار ہے, قہار ہے, وہاب ہے, رزاق ہے, فتاح ہے, علیم قابل, حافظ و باسط, خافض و رافع, معز و مذل, سمیع و بصیر, حکم و عدل, لطیف خبیر. ہے یہ اللہ, یہ اللہ, یہ اللہ, ان صفات والا اللہ. اگر اس کو منانے جاتے ہیں تو نہ کر گڑواتا, الٹا لٹکاتا, تھپڑ مارتا, جوتے مارتا, ہزاروں شرطیں لگاتا, سرے اون پڑے ہو کے تانے دیتا, عیب سناتا, برائیاں گنواتا, ہمیں نہ کر گڑوا کر پھر کہتا جاؤ معاف کیا تو میں قربان جاؤں. کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا؟ پھر اسی اللہ کی نافرمانی ہو تو روئے نہ تو کیا نہ کرے. یہ اللہ, یہ اللہ, وہ یہ اللہ. جب کوئی بندہ, کوئی بندی, کوئی مرد, کوئی عورت, فاحشہ زانی عورت کیوں نہ ہو, اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو, اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو, خائن, بددیانت, راشی, افسر, حکمران کیوں نہ ہو, بے پرد, دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو, ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو, کسی حال کا ہو, تنہا مدا گدا اشد, تمبا کجا نرن, جس کا دامن نہیں, دامن نہیں, تن نہیں, جس کا روما نافرمانیوں سے بھر چکا ہو. جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے, اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. تلقیتہ من بعید, اللہ عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے, آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے, اس کا استقبال کرتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی, ارجعی, آ جا میری بندی, آ جا میرا بندہ. یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھی, میرا در پتہ نہیں کب سے کھلا تھا کہ کبھی تو آئے گا, کبھی تو آئے گا. اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی, سلواتیں سنائے گی, تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا, تجھے دھکے دے گا. جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا, میں آگے آ جاؤں گا, آ جا میری گود میں آ جا. جیسے ماں بے قرار وہ کہتی ہے میرا لال آ جا, میرا شہزادہ, میرا چاند, میرا بیٹا آ جا. اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا آ جا, آ جا, میں تیری توبہ کا منتظر تھا. اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا, او ظالم بوڑھے تو اب آیا ہے, پہلے کہاں تھا, او ظالم بوڑھے تو نے جوانی میں توبہ کم نہ کی. ارے نہیں, کمائیاں نہیں رہی, جب کرو گے اس کے در کو کھلا پاؤ. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا, یہ نہیں کہ بنا ویسے محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا بوڑھا ہو گیا, آواز بیٹھ گئی, آمدنی بند ہو گئی. جنت البقیع میں جا بیٹھے, ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا.
یا اللہ جب میری آواز سے تو لوگ دیتے تھے، آواز نہ رہی دے نبی کے چلا گیا، تو سب کا رب ہے، آج تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے مایوس نہ فرما، میری بھوک کا علاج فرما۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، دوڑ اس کی فریاد کو، بقی میں بیٹھا ہے، عرش ہل رہا ہے۔ حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے، جب وہ جنت البقیع میں گھسے، ان کے بھاگنے کی آواز اس نے یوں دیکھا، عمر اٹھ کے بھاگا کہ آیا مجھے مارنے، اس کو تو پتا تھا میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بھاگو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، وہ میں بھیجا ہوا ہوں۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا؟ جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا۔ ارے میرے بھائیو، ساری زندگی گزر گئی اس کوڑے کی نافرمانی، اور پکارا تو روٹی کے لیے پکارا، محبت میں نہیں، روٹی کے لیے۔ اللہ اس پر بھی ایسے لبیک کہہ کر آیا، تو جو توبہ کے لیے کہے گا یا اللہ، اس پر اللہ کیسے آئے گا؟ اور جو جوانی میں توبہ کرے گا، جو جوانی میں سب نظریں چکا دے گا، کانوں میں ڈاک لگا دو، ارے گندی موسیقی سے کان بند کر لو، یہ موسیقی زنا کا ذریعہ ہے، وہ تمہیں اللہ اپنے نغمے سنائے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ ان نظروں کو جھکا لو، اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ بے حیا آنکھ کیوں دیکھے گی اللہ کو؟ جو آنکھ آوارہ ہو وہ کیوں دیکھے اللہ کو؟ جن ہاتھوں میں شراب کے جام ہو، جن ہاتھوں میں حرام پیسے کا دودھ پانی ہو، اللہ اسے کیوں شراب کی، جنت کی شراب کا جام پکڑائے گا؟ توڑ دو، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، دال کھا لو، روٹی کھا لو، بجلی کا بل نہیں ہے تاریں کاٹ دو، چراغ جلا لو، دیے جلا لو، وہ بھی نہیں ہے، دل میں بیٹھ جاؤ، ان قریب اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں۔ وَمَجْرَاهُمْ بِحُورٍ، آجا آج میں تیرا جنت کی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، آجا آج میں تجھے جنت کے محل دیتا ہوں۔ تو بھائی آج توبہ کرو، اس سے مبارک دن سارا سال اب نہیں آئے گا، اس سے مبارک جمعہ سارے سال میں اب نہیں آئے گا، یہی ہے۔ آج اٹھانے میں جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، آج اللہ کے نبی کی غلام بن کے اٹھو۔ توبہ کی تکلیف کیا ہے کہ وہ پیرہن پھاڑ دو، وہ لبادیں اتار دو، ان راہوں پہ چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی، ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا، ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی چلا تھا۔ اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ساری امت کا رونا اکٹھا کرو، میرے نبی کا رونا پڑ جائے گا، سب کی ہائے اکٹھی کرو، ان کی ہائے پڑ جائے گی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے۔ ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا، تڑپتے تھے، ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے، اور اس طرح ہوتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔ راتوں کو مسلم کی روایت، مدینے کی راتیں، کاش ہم پیچھے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے، نبی کا رونا، تڑپنا، پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے، جس کو کیم خواب کے کپڑوں کی پیشکش ہو اور وہ ٹانچ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو، جس کو جنت کے کھانوں کی پیشکش ہو اور وہ تین دن ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہو۔ ابھی روزہ لگ رہا ہے، مجھے کھڑا نہیں ہو جا رہا، میرا پیٹ پیچھے کو کھچ رہا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور بھی مجھے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا کھڑا ہوئے، لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے۔ مجھے آج پتہ لگ رہا ہے کہ تین دن جو میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر، میں تیرے یہ جنت کے دسترخوان بچھا دوں گا، تو ایک دفعہ کہہ تو صحیح، میں اور پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا، ایک دفعہ تو مجھے اشارہ کر دے، میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا، تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ کہ نہیں، مجھے بھوک پسند ہے، میری ساری امت کم مالدار ہوگی، مجھے جھونپڑا پسند ہے، میری امت کم محلوں میں رہے گی، میں گدھے پہ سوار ہوں گا، میری امت کب بڑی سواریوں پہ سوار ہوگی، میں روکھی سوکھی کھاؤں گا، میری ساری امت تر کھائے گی۔ ہے آج مجھے احساس ہو رہا ہے تین دن کھانے کو نہیں مل رہا، اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں، ایک دن گزر، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا دن ہے، آپ باغ میں گئے، گدی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے۔ ہمارا نبی جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، براق جس کی سواری ہو، قاب قوسین جس کا مقام ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کو بشارت ملے ہو، عرش جس کی گردن دیکھ سکا،
نور کے پردے جس کے پیچھے رہ گئے، اور اللہ جس کے سامنے آ گیا، السلام علیکہ ایھا النبی کہ جسے شرف دیا گیا، جنت الفردوس میں مقام وسیلہ جس کو عطا کیا گیا، مقام محمود جسے عطا کیا گیا، جس کے بغیر جنت کھل نہ سکتے ہو، جس کے بغیر جنت میں کوئی جا نہ سکتا ہو، جس کے بغیر جنت کا کوئی پانی نہ پی سکتا ہو، آج یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے۔ آج چوتھا دن ہے اور بھوک نے آنتوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، گری پڑی گندی کھجوریں باغ میں گری تھی، آپ وہ کھجوریں اٹھا کے کھا۔ عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، هذه صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھا۔ اے میرے بھائیو، ارے اسی نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو، داڑھی منڈا کے جمعہ پڑھنے جا رہے، ننگے سر میں اچھا میں جمعہ پڑھنے آئے ہوئے۔ زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا، احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے۔ تو کیا لگتا ہے سر پہ ٹوپی رکھ، کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے، پاؤں میں شلوار جا رہی تھوڑا سا اوپر کر لیتے، تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تیرے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنا دیا، ظالموں کی چاپلوسی کر کر کے زبان کو گندا کر دیا۔ ارے اس محبوب کی سنت اتنی، وہ لباس اس کا پہن لیتے، پتلون پہن کے جمعہ پڑھنے آیا۔ کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا؟ کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی؟ تو اسی پر وار کرنا ہے، وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے، تم نے کس سے وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا، اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو تجھ سے شادی کروں گی، تجھ سے ملاپ کروں گی۔ اس ظالم نے ماں کو چیر دیا، کلیجہ نکال جا رہا تھا، چھوڑ کر لگی کلیجہ بولو پیشانہ خیر ہو گئے میرا بچہ، کلیجے سے بات ہے شالا خیر ہو گئے میرا بچہ۔ اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا، اور اس کے طریقوں پہ شریعت چڑھا دی۔ ایک ٹوپی کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے؟ شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، تمہارا مقام گر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اور پہچانو تو صحیح دوست کون ہے، دشمن کون ہے، پہچانو تو صحیح وفاؤں والا کون ہے، جفاؤں والا۔ میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے، وہ چیخ مارے، بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گرے، انسان، جنوں، اولیاء، مقربین، مجاہدین، شہداء، علماء، مفسرین، تڑم 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 زمین پہ گر رہے۔ اور حدیث میں کسی کے پاس 70 نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا۔ سارے نبی کو کہاں رکھیں گے، نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی، شیخ علیہ السلام نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ اور یہ یوسف، یہ یعقوب، یہ اسحاق، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا، ہم نہیں کسی کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا، مائیں باپ بیویاں بچے خامن، یا اللہ میری جان میری جان۔ پورے میدان محشر میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہے، ایک ہے، تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھل میں وہ نہیں کہہ رہا نفسی، وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور کچھ تو خیال کرتے ہم، کچھ تو خیال کرتے ہم، کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں، ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے۔ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا، ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا، ان کے روح کو بے قرار کر دیا۔ تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ، مبارک، حسین، کامل، اکمل، مکمل، اجمل، انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو۔ ایسے نہ اٹھنا یہاں سے، تو توبہ کرتے ہو،
سارے کرتے ہو نا، باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے اور ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا. تبلیغ میں پھرو، 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ. کہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں 3 دن تو ہر مہینے دے دیا کرو، میری سنتے ہی نہیں. پتہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے جو لگا ہوا ہے. ہم تو فارغ نہیں، اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، ہم تو فارغ نہیں ہیں. ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، آپ بھی فارغ ہو جائیں گے. جنازے اٹھ جائیں گے، جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے. پھر ایسا تو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا. میرے بھائیو اور نہیں تو 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو. باقاعدگی سے جاؤ گے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام پیش کیا. مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی فرقے کی بات، کبھی کسی مسلک کی بات، جاؤ سونو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں، کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں. الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں، ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں. میں ہر جمعے میں شور لو بھائیو توبہ کر لو اور توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو. یہ جہان بھی بنے گا، وہ بھی بنے گا. اس کے لیے تبلیغ میں پھرو. اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا. میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا، بصیرت سے کہہ رہا ہوں. کرو گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بخشے. حمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا کریم، اے بادشاہ سے بادشاہ، اے دو جہان کے تن تنہا اللہ، ہم تیرے غلام، تیرے فقیر، تیرے بندے سب سے مایوس ہو کر، سب سے ٹھکرائے ہوئے تیرے دروازے پر آ بیٹھے ہیں. اے مولا ان سب کو معاف فرما دے. یا اللہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تیری رحمت کے در ایسے کھلے ہیں سارا سال نہیں کھلتے ایسے. اگر آج بھی ہم محروم ہو گئے، ہم سے بڑا کوئی محروم نہ ہوگا. ہمیں اپنے دریائے رحمت سے معاف کر دے. یا اللہ بے شک تیرا کھا کے تیری نافرمانیاں کی، تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے، تو نے ہٹایا ہم نہ ہٹے، تو نے روکا ہم نہ رکے. تیرا ہر حکم توڑتے چلے گئے، تیری نبی کی ہر سنت کو ذبح کرتے چلے گئے. آج کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں، زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں. موت آگے ہے، دنیا پیچھے جا چکی ہے. سمجھ میں نہیں آتا میرا مولا تیرا سامنا کیسے کرے. اے مالک اپنے ستاری کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے. ہم تیری دوزخ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم دنیا کی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے، ہم آخرت بھی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے. ہم آج توبہ کرتے ہیں، آج ہم آئے ہوئے ہیں. یا اللہ تو خود کہتا ہے تلقیتہ من بعید، آجا آج ہمارا استقبال کر لے. یا اللہ یہ اکثر مجمع نوجوانوں کا بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور سب نے پہلے توبہ کا ارادہ کیا ہے. اب اپنی زبان سے مجھے ترجمان بنا لو، میں ان کا ترجمان بن کے تیرے دربار میں عرضی پیش کرنے آیا ہوں. اے مالک اے مولا ہمارے مجمع میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، عمر جیسا کوئی نہیں ہے، عثمان جیسا کوئی نہیں ہے، علی جیسا کوئی نہیں ہے. سب تیرے مجمع اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، سب تیرے نافرمان اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. اے مولا آج جیسے رحمت کے دن میں بھی تو نے فیصلہ نہ بدلا، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا. آج ایک دفعہ عرشوں پہ اعلان کر دے میرے مولا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. ہم میرے مالک لٹ چکے ہیں، ایمان کے جنازے اٹھ گئے ہیں. ہم یا اللہ اپنے گھر کو لٹتا دیکھ رہے ہیں، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، کوئی پار لگانے والا نہیں ہے. اے ڈوبتوں کو پار لگانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں سے نکالنے والے اللہ، آجا ہمیں نکال لے.
سارا جہان ہماری کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، ہمیں دبونے پہ آیا ہوا ہے۔ ہمارے معصوم بچوں کے فریادوں پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا، ہمارے بچوں کے بھوکے پیاسے تڑپنے پر کوئی رحم نہیں کھا رہا، ہماری بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو گئی۔ اب تو آ جا، اب تو آ جا، بڑی دیر ہو گئی، رمضان تو جا رہا ہے، تو نہیں آ رہا، رمضان تو جا رہا ہے، تو آ جا میرے آقا۔ پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے، تیرا عرش، تیرے لشکر، تیرا سر میرے مولا جاہو جلال پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے، تھوڑا اور نیچے آ جا، آ جا، آ جا مولا، یہ ہمیں زمین کے خداؤں سے نجات دلا دے، ان زمین کے فرعونوں سے اب ہمیں نجات دے دے، یہ زمین کے قارونوں سے ہمیں نجات دے دے۔ آج تو تیرے سامنے ضد کرنے کو جی چاہتا ہے یا اللہ، تیرے آگے لوٹ پوٹ ہونے کو جی چاہتا ہے، جیسے ہمارے بچے ہمارے سامنے رو دھو کے اپنی غلط بھی منوا لیتے ہیں۔ اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، آج ہماری صحیح مان لے یا اللہ، ہمیں نکال لے اس گرداب سے، ہمیں نکال لے اس یا اللہ نافرمانی کی زندگی سے، ہمیں تو نکال لے ظالموں کے پنجوں سے۔ اے مولا کریم تو سامنے آ، تجھے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تیری منتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تیرے پاؤں پکڑ کے چلتے ہیں، ہم تجھ سے لپٹ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چپکنا چاہتے ہیں مولا، ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ رمضان میں کوئی تھی تیری در کھلنے کی، پر 25 روزے چلے گئے یا اللہ، در تو کوئی نہ کھلے، پتہ نہیں ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے، تیری مدد نہیں آ رہی تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، تیرے فیصلے نہیں بدلے تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، پر ہم اپنی کم ظرفی تو تیرے ہی سامنے روئیں گے، ہمیں درد ہوگی ہائے تو تیرے سامنے کریں گے، دکھ آئے گا تو تجھے سنیں گے مولا، ضرب لگے گی تو تجھے آگے دکھائیں گے، بچہ مار کھا کے ماں کو تو دکھاتا ہے، بچہ بگلی میں پٹ کے آتا ہے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے، اسے اپنے نشان دکھاتا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، ماں اس کے نشان چومتی ہے، سہلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، وہ بچہ بہل جاتا ہے، ہمیں تو کوئی سہلانے والا نہیں ہے مولا، ہمیں تو سب مارنے والے ہیں، کبھی یہ شام جڑے گی، کب تو صبح لائے گا، ہماری تو اکھیاں پتھر آ گئی میرے مولا، اس مشرق کا افق دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پتھر ہو رہی ہیں مالک، ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں میرے آقا، یہ جمعہ جا رہا ہے بلکہ چلا گیا، چند گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں، اس میں تو فیصلہ ظاہر کر دے، ہم نے یا اللہ تیری ذات کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں جنید بغدادی کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، یہی ساری آوارہ نسل ہے، گانے بجانے میں ڈوبی ہوئی، بے پردگی میں ڈوبی ہوئی، سود میں ڈوبی ہوئی، حرام کھاتی ہوئی، یا اللہ پر آئے تیرے ہی گھر پر ہیں، ہم کسی اسمبلی کے باہر دھرنا نہیں دے کے بیٹھے ہوئے، نہ ہم وہاں جائیں گے، نہ ہمیں لے جانا، ہمیں یہی لانا، ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، یہ جمعے کی گھڑیاں قبولیت کی ہیں، ہماری سن لے میرے مالک، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مسجد کے فرشتوں، آ جاؤ، آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ، ہمیں ہمارا رب بنا کے دو، وہ ہم سے رو اٹھا ہوا ہے، ہمیں ہمارا رب بولا، اے مولا کوئی بھی تو نہیں جو تیرے آگے کھڑا کر دے اور تجھے کہتے تجھے اس سے محبت کا واسطہ، کوئی بھی نہیں ہے یار، کوئی درد دکھاتی ہوئی پڑی ہے، لیکن میرے مالک میرے آقا ہمیں اتنا بات ضرور ہے، ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیری توفیق کے ساتھ لائے، یہ ماتھا آج تک تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکا، ہم نے آج تک تجھے پکارا ہے، گندے ہو کر بھی تجھے ہی پکارا، تیری نام قربانیاں کر کے ہم نے تجھے ہی پکارا ہے، ہم نے کبھی مخلوق کو نہیں پکارا، ہم نے جب بھی پکارا تجھے، حالانکہ پتہ ہے ایک ایک حکم توڑ کے پھر تیرے در پہ آئے بیٹھے، او بتو نے کہا تھا تیرے نبی سے ہمارا حساب کون لے گا، تیرے نبی نے کہا تھا اللہ لے گا، تو بتو نے کہا تھا مزے ہو گئے، تم تیرے نبی نے کہا تھا کس بات کے مزے ہوئے، تو بتو نے کہا تھا سخی آدمی جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے،
اس نے مان کیا تھا تو بڑا سخی ہے، تو قادر ہوگا تو معاف کر دے گا۔ یا اللہ تجھ سے بڑا قادر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مقدور کوئی نہیں، تجھ سے بڑا جابر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مجبور کوئی نہیں۔ تمہیں جہنم میں ڈال دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو بجلیوں کو ہم پر یا اللہ برسا دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو پتھر برسا دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو اندر خنزیر بنا دے تیرا عین انصاف ہوگا، چونکہ ہم ہیں ہی بڑے گدے، تیرا کھایا تجھے للکارا، تو نے آنکھیں دی تھی جھکانے کے لیے، ہم نے ساری آنکھوں کو بے حیا کر دیا، تو نے کان دیے تھے قرآن سننے حلال سننے، ساری نسل گانے سننے بیٹھ گئی۔ اللہ او میرے مولا ہم لٹ گئے، وہ تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں، مولا تو آنا، ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہماری نسل جل رہی ہے، ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا، ہماری تہذیب جل گئی، ہمارا اخلاق جل گیا، ہمارا حیا جل گیا، ہمارا راتوں کا رونا ناشنے میں بدل گیا، مسجدوں کو جانا رقص گاہوں کو جانے میں بدل گیا، انصاف کے ترازو سے مظلوم کا خون ٹپکنے لگا، عدالت کے دیواروں سے اللہ مظلوم کے خون کے چھینٹے نظر آنے لگے۔ اے مولا کریم مالدار بانی ہو گئے، یا اللہ فقیر نافرمان ہو گئے، عورتیں بے پرد ہو گئی، نوجوان آوارہ ہو گئے، بتا جس مالی کا سارا چمن لٹ جائے، آگ لگ جائے، وہ ہے نہ کرے تو کیا کرے، ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، یہ مسئلہ تو حل کرے گا تو ہوگا، اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے، ہم ٹکر بھی مارے تو سر پھوٹتا ہے، ہم چلنا بھی چاہیے تو دلدل ہے، ہم چڑھنا چاہیے تو بلند و بالا پہاڑ چوٹیاں ہے، تو آ میرے آقا، اے خلیل کے اے آدر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ، اے 360 پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں میں بچانے والے اللہ، اے یونس کو مچھلی میں بچانے والے اللہ، اے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے صحراؤں میں بنی اسرائیل کو کھانے کھلانے والے اللہ، اے سمندروں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستے دینے والے اللہ، اے مولا تجھے تیری عزت و بلندیوں کا واسطہ، تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما، ہم عاجز ہو چکے ہیں، ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے، آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ میرے اللہ، اس امت کی بگڑی بنا دے، ان کے ہاتھوں میں خوراک پکڑا دے، ان کے ہاتھوں سے گٹار واپس لے گئی اللہ، ان کی زبانوں کو قرآن پہ جاری کر دے، ان کی زبانوں سے گندے کھانے واپس دے رہی اللہ، ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیا کی چادر دے دے، ہم لٹ گئے، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بن گئی، ہائے ہائے میرے آقا تجھے کیا سنے، ہم پہ کیا ہو گیا، اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اے مالک دونی تار کے خنجر ہیں، ہمارے سینے چھلنی ہو رہے ہیں، تو آج بھی نہ آیا، پھر تو کب آئے گی اللہ، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا، زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اللہ وہ نوحہ کو نہ لے، اب تو در کھول دے، کھول دے، آجا وہ تو آجا، وہ محمد مصطفیٰ کے اللہ، اس سے بڑا واسطہ ہمارے پاس کوئی، بس معافی دے دے، معافی دے دے، معافی عذاب ہے، بس کر لے، بس کر لے، بس کر لے اللہ، ہمیں فرعون سے نجات دے نا، ان فرعونوں کو پکڑ تو یا اللہ، ہمیں نمرودوں سے نجات دے، ان نمرودوں کو پکڑ میرے اللہ، ہمیں شدادوں سے نجات دے، ان شدادوں کو پکڑ، ان قارونوں کو پکڑ، جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا، انہیں ضمیر میں پھنسا، جنہوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے، ان کو عبرت کا نشان بنا، جنہوں نے ہمارے خون کی ہولی کھیلی، تو ان کو پارا پارا فرما، جو آج تکبر سے گڑی مار کے چلے، ان کے ٹانگیں توڑ دے میرے اللہ، یہ جو آنکھیں آوارہ ہو گئی ہے، اے اللہ، اے مولا، اے بے زوال اللہ، اے لا زوال اللہ، ان پہ کرم فرما، جو زوال پہ ڈوب گئے،
اے زور سے پاک اللہ ان پہ کرم فرما جو ذوق میں گر گئے. تو آجا اپنے حبیب کی امت کو سنبھال لے. بدر بھی تو رمضان میں ہوا تھا, جو بھی کئی دن تھا میرے مولا, ایک ہفتہ پیچھے کی بات ہے. وہ بدر کے فرشتے اتار دے, اگرچہ نہ ابو بکر ہے نہ علی ہے نہ عمر ہے نہ عثمان ہے نہ حسن ہے نہ حسین ہے نہ ابو عبیدہ ہے نہ عبد الرحمن ہے نہ سعد ہے نہ سعید ہے نہ طلحہ ہے نہ زبیر ہے نہ خدیجہ جیسی مائیں ہیں نہ عائشہ جیسی مائیں ہیں نہ فاطمہ سکینہ جیسی بیٹیاں ہیں. مالک ہم نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا, ہمیں بھی تو تیرا نبی اپنا امتی بنا گیا ہے, اسے تو ہمیں عذاب دے گا, اسے بڑا دکھ ہوگا. یا اللہ ہم تو تیرے عذاب کے حقدار بن چکے, ہمارا کوئی اس پہ کوئی ہمارا مطالبہ ہو ہی نہیں سکتا. مولا نمازیں چھوٹ گئی, روزے چھوٹ گئے, حیا چلا گیا, عدل چلا گیا, نافرمانیاں آ گئی, سب کچھ ہوا, جو مرضی کر تجھے حق پہنچتا ہے. پر میرے مالک تو ہمیں عذاب دے گا, تیرا نبی بڑا روئے گا. یا اللہ تجھے اس کے آنسو کا واسطہ, تو نے دیکھا نہیں تھا وہ مدینے میں کیسا پڑتا تھا, وہ عرفات میں کیسے رویا تھا, اونٹنی پہ 5 گھنٹے کیسے بے قرار ہوا تھا, امت کے لیے تو رویا تھا. تو نے طائف میں تو دیکھا تھا, وے ہائے کاش ہم وہ منظر دیکھنے والے ہوتے ہیں, کیسے خون کے فوارے چھوٹے تھے. اور جب تو نے کہا تھا کہ ان کو برباد کر دو, اس نے کہا تھا نہیں نہیں یہ نہ صحیح, ایسا نبی ہمیں معاف کر دیجیے, ہم نے تیرے حق کو بھی ضائع کیا, تیرے محبوب کے حق کو بھی ضائع کیا, ہم نے ستم کیا, ہم تو اس کا سامنا بھی نہیں کر سکیں گے. تجھے اس کی ان قربانیوں کا واسطہ اب امت کی بگڑی بنا دے, ان کی شان پہ صبح لے آ, اس سارے مجمع کو قبول کر لے, ان کالونی والوں کو قبول کر لے, ان شہر والوں کو قبول کر لے, اس دیس کو پاک کر دے, اس کا نام جو پاک رکھا گیا پر یہ تو بڑا ہی ناپاک ہو گیا ہے. مولا اسے پاک کر دے. ہم تو اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں, روزانہ پانی سے صحت صاف کرتے ہیں, تیرا برنگن گندا ہو گیا ہے, آ جا اسے دھو میرے مولا, اسے زنا سے دھو دے, اسے سود سے دھو دے, اسے جھوٹ و خیانت بددیانتی ظلم و ستم سے دھو دے, اسے ناچ گانے سے دھو دے میرے مولا. آ جا, آج تیرا جھاڑو پھرے گا تو یہ صاف ہوگا, نہیں تو آج تو مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام نہیں آ سکتا. آ جا تجھے للکارا جا رہا ہے, آ جا تیری غیرت تو للکارا جا رہا ہے. آ جا آ جا آ جا, نہیں آنا پھر بھی آ جا, آج تو آئی جائے. اللہ ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں, ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں, ایک دفعہ کہہ دے میں آ. ہم بھی تو کبھی دیکھتے تیرے دین کی بہار, ہم تو خزاں دیکھ دیکھ کے موقع عمر گزار رہے ہیں. ہمیں بھی تو باہر دکھا, مسجدوں کی آبادی دکھا, اے مولا ظالم کی سڑکوں بھی دکھا, بے حیاؤں کو ہدایت دکھا, بے حیاؤں کو ہدایت دے دے. سلمان فارسی کا ایک لمبا قصہ ہے, لیکن میں اس کا آخری ٹکڑا سناتا ہوں. وہ عیسائی راہب کے پاس رہتے تھے. کہا اب آپ مر رہے ہیں تو میں آپ کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اب دنیا سے سچ مٹ گیا ہے, اب تو آخری نبی کا انتظار کر, وہ آنے والا ہے, جب وہ آئے گا تو اس کا ساتھ دینا. کہاں اس کی نشانیاں کون سی ہے؟ راہب نے کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا, صدقہ نہیں کھائے گا, ہدیہ کا مال قبول کرے گا, اور اس کی کمر کے درمیان سیدھے کندھے کے قریب مہر ہوگی نبوت کی. یہ 3 نشانیاں یاد رکھو, بس وہ نبی ہے. پھر ایک لمبی کہانی چلی. بہرحال وہ مدینہ پہنچے. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے. اب سلمان فارسی کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اب پہلے دن سلمان فارسی آئے اور کہا کہ میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں. تو آپ نے وہ اٹھا کر صحابہ اکرام کو دے دیا. کہا آؤ بھائی کھاؤ. تو انہوں نے دل میں کہا یہ پہلی نشانی ہے. پھر کھجور لے کر آئے اور کہا میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. تو آپ نے خود بھی کھائی اور صحابہ اکرام کو بھی کھلائی. تو انہوں نے کہا یہ دوسری نشانی ہو گئی. اب سوچ میں پڑ گئی کہ تیسری نشانی کیسے دیکھوں. تو آپ نے فرمایا کہ تیسری دکھا دو, تیسری بھی دکھا دو, آؤ دیکھ لو. اڑتا اٹھایا, کہا یہ دیکھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار نے مشہور کیا ہوا تھا کہ اس کی بات نہ سننا,
जो सुनता है वो फंस जाता है। तो अब भी लोग कहते हैं कि इनके करीब न जाना, जो जाता है वो फंस जाता है, वो बिस्तर उठा ही लेता है, उनके करीब न जाना। एक थे तुफैल इब्न दौसी, उनको इतना डराया कि उन्होंने कान में रुई दे दी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी सुनूंगा ही नहीं, कहीं मेरे ऊपर असर न हो जाए। तो कहने लगे अल्लाह ताला का इरादा किया कि मुझे सुना कर ही छोड़ दे। तो कहने लगे मैं बैतुल्ला में गया तो देखा कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो मेरे जी में आया कि मैं आकिल बालिग आदमी हूँ, मैं समझदार आदमी हूँ, क्या मुझे पता नहीं चलता कि क्या गलत है क्या सही है? मैं सुनूं तो सही ये क्या कहता है। ये दिल में आया तो मैंने कान में की रुई निकाली और आपके पास आकर बैठ गया। वो आमिल भी थे, जादू बड़ा जानते थे। कहने लगे भतीजे, मैंने बड़े बड़ों का जादू निकाला है और जिन भी भगाए हैं। अगर तेरे ऊपर कोई जिन आ गया है, अगर जादू हो गया है, तो मैं तेरा इलाज कर सकता हूँ। तो आपने जवाब में कहा इन कलिमात में जो तासीर है, जो अरब है वही समझ सकते हैं। तो ऐसे फड़क गए, कहने लगे कहा ये दोबारा कहो, दोबारा कहो। तेरा कलाम तो समुद्र की गहराइयों में भी पहुंच गया। तो आपने दोबारा दोहराया। कहने लगा क्या मांगते हो? कहा मांगता हूँ कि अल्लाह को एक मानो और मुझे उसका रसूल मानो। कहा मान लिया। सहाबा इकराम के दौर में किला फतेह नहीं हो रहा था। सारे हैरान थे, क्या वजह है कि किला फतेह नहीं हो रहा? तो अब तवज्जह की, किस वजह से किला फतेह नहीं हो रहा? मेरे भाइयों, मुसलमान की सोच देखो, उन्होंने किस बुनियाद पर कैसर और किसरा को तोड़ा। आज इसको सोचो, सोच में पड़ गए कि किला क्यों फतेह नहीं हो रहा। कहने लगे हमसे मिसवाक की सुन्नत छूटी हुई है। नतीजा ये निकला किला फतेह नहीं हो रहा है कि मिसवाक की सुन्नत छूटी हुई है। सारे लश्कर को हुक्म दिया सब मिसवाक करो। हम मजाक उड़ा रहे हैं कि लकड़ियां मुंह में लेकर फिरते हैं। अब तो नया जमाना है, अब तो ब्रश करना चाहिए। ये तुम क्या मुंह में लकड़ियां लेते रहते हो? तो ऐसों के साथ अल्लाह ताला की मदद आएगी। मिसवाक की सुन्नत छूटने पर अल्लाह की मदद हट गई कि तुमने मेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हल्का समझा, लिहाजा मेरी मदद तुमसे दूर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दिल की गहराइयों में उतर जाए कि बस अब ये मेरे नबी का तरीका है, मैं उसके खिलाफ न करूँगा। इस सतह पर आना हर मुसलमान पर फर्ज है। और इतना एहसान वो कर गए हैं, या तो कोई उन जैसा मोहसिन लाओ फिर उनका तरीका छोड़ो, या उन जैसा कोई कुर्बानी करने वाला लाओ फिर उनका तरीका छोड़ो। जाकर पूछो तो सही ओहद की वादी में कि वहाँ आपके नबी को कैसे पत्थर पड़े थे, किस तरह काफिरों ने घेरे में ले लिया था और चारों तरफ से तलवारों की बारिश बरस रही थी और बड़े बड़े जानिसारों के कदम उखड़ हुए थे और आप सब्र की चट्टान बनकर खड़े हुए थे। एक पत्थर पड़ा मुंह पर, दांत टूट गए और कड़ियां अंदर घुस गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अबू बकर तुझे अल्लाह का वास्ता पीछे हट जा, ये इज्जत मुझे लेने दे। अब हाथ से निकलना मुश्किल हो रहा था तो अपने दांतों से एक कड़ी को निकाला तो कड़क एक दांत टूट गया, साथ ही कड़ी निकल आई। फिर दोबारा अपने मुंह में लिया और दूसरी को खींचा, दूसरा दांत टूट गया, कड़ी बाहर निकल आई। जिसके अगले दो दांत टूटे, ऊपर नीचे के टूटे, उसको एहतम कहते हैं। तो आदमी यूं हो जाता है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का हुस्न पहले से ज्यादा हो गया। ये फिर उधर गए। अब्दुल्ला बिन कमिया ने आपके सर पर तलवार मारी, एक तलवार यहाँ पड़ी, 1 महीने तक जख्म रहा। एक तलवार सर पर पड़ी, उससे चकरा कर गिर गए, घड़े में बेहोश हो गए। यहाँ ये खबर मशहूर हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। होश में आते ही पहला जुमला, या अल्लाह इन्हें कुछ न कहना, इन्हें मेरा पता ही कोई नहीं। या अल्लाह इन्हें अजाब न देना, या अल्लाह इन्हें अजाब न देना।